بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے نسل انسانی بڑھی اور پھلی پھولی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا جس کے معنی بلند مرتبہ آدمی کے ہیں۔ آج بھی جب نسل انسانی کی بات ہوتی ہے تو ایران کی مغربی سرحد سے بحر روم کے ساحل تک، بحر اسد سے بحر عرب تک جو قومیں بھی آباد ہیں انہیں سامی نسل کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام حام تھا جس کے معنی سیاہ فام کے ہیں۔ اس نسل کے لوگ شمالی افریقہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ شامل نسل کے لوگ ترقی کر کے دور دور تک پہنچ گئے، لیکن جس دور کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا 2500 سال قبل مسیح اور 2400 سال کے درمیانی ادوار سے تعلق ہے۔ ان کا خاص علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ آج اس درمیانی علاقے کو الاحقاف کہتے ہیں جس کے معنی ہیں ریگستان، کیونکہ اب یہ حصہ ویران پڑا ہوا ہے اور یہاں سے بعد سمام کے طوفان اٹھتے رہے ہیں، اس لیے یہاں کوئی بستی یا آبادی کا کوئی وجود نہیں تھا اور لوگ اس کو ربا خالی بھی کہتے تھے۔ لیکن کبھی اس ربا خالی پر ایک طاقتور قوم حکومت کرتی تھی جس سے عاد کہتے تھے۔ عاد کا سلسلہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے 5ویں نسل سے جا ملتا تھا۔ یہ نہایت صحت مند اور طاقتور انسان تھے۔ علاقے میں فارغ البالی تھی، ہر طرف خوشحالی تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی اور آس پاس کے علاقے ویران تھے، کوئی کسی قسم کا خطرہ موجود نہ تھا، اس لیے یہ لوگ تکبر میں آ گئے تھے۔ بتوں کی پوجا کرنے والے یہ انسان کسی کو خاطر میں بھی نہ لاتے تھے۔ یہ چلتے تھے تو اکڑ کر، اگر بات کرتے تو گردن ترچھی کر کے۔ ان کی عمارتیں شاندار ستونوں پر کھڑی ہوتی تھی اور ان کی طرف جو بھی نظر دوڑاتا حیران رہ جاتا۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیز اسے صحرائے اعظم الدنیا الربیع الخالی بھی کہتے ہیں۔ الاحقاف حقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس لگ کو ذوق بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے اور اہل دنیا کے لیے جائے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ یہ بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قد آور اور زور آور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضرموت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہود علیہ السلام کو یاد کرو
جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر اور منشور میں تحریر کرتے ہیں، قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی، یہ بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے تیسرے بت کا نام سمد بیان کیا۔ اس قوم کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب ہود بن صالح بن ارفخشد سام بن نوح علیہ السلام بتایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق ہود علیہ السلام کا نام عابر ہے، جو صالح کے بیٹے تھے، اور وہ ارفخشد کے بیٹے تھے، جو سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ البتہ وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے والد سب سے پہلے عربی بولنے والے تھے۔ بعض حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ ناظرین، قوم نوح جس طرح 5 بتوں کی عبادت کرتی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان بتوں کے نام سمود اور ہتار تھے۔ رب تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، جو ان کی سب سے معزز اور سردار شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ سرخ و سفید رنگت کے بڑے خوبصورت اور وجیح انسان تھے، انہی جیسا ڈیل ڈول تھا اور داڑھی لمبی تھی۔ آپ نے قوم کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید اختیار کرنے کا حکم دیا اور سمجھایا کہ لوگوں پر ستم ڈھانے کا سلسلہ بند کرو، مگر ان لوگوں نے یہ کہہ کر ان باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا کہ بھلا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور طاقت کا یہی غرور انہیں لے ڈوبا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ڈیل ڈول عطا کیا تھا، اور وہ اسی کے منکر ہو کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ انہیں اپنی عبادت کا ذریعہ اور اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے، جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو خدا کی پکڑ سے ڈرایا اور ان کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی مثال پیش کی۔ انہیں یاد دلایا کہ خدا نے ان پر کس قدر انعامات کر رکھے ہیں، بڑے بڑے جسم ہیں۔ قوم نوح کے بعد انہیں زمین کا سردار بنایا ہے، زمین میں انہیں بسایا، زمین ان کے لیے اپنے خزانے اگلتی ہے، جس کے غلوں میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ کھیتوں سے ان کے چوپائے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آسمان ان پر اپنی خیر برساتا ہے۔ انہیں اپنی عقلوں سے کام لینا چاہیے تاکہ ان پر یہ حقیقت آشکار ہو کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع و نقصان کی مالک صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے انہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اسی نے انہیں پیدا کیا، اور اسی کی موت کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے اسے ڈرنا چاہیے، اسی کی طرف تائب ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ وہ ان پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا جو انہیں نفع رساں ہوں گی، نہ کہ ضرر رساں، اور انہیں اور زیادہ عزت و طاقت عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ کہا کہ اس خیر خواہی کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور نہ کسی سرداری کا خواہاں ہوں، اور نہ مجھے اس چیز کا تم سے کوئی اجر چاہیے۔ اجر تو خدا دیتا ہے، اور جو ایسا ہو اس پر کوئی الزام نہیں رکھا جا سکتا، وہ خیر و نصیحت کا یہ کام کرتا ہے۔ ناظرین، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس پیغام کو ماننے سے اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔
اگرچہ ان میں کچھ نیک دل لوگ بھی تھے، مگر قوم میں بدبختوں کی اکثریت نے انہیں بھی حق پر نہ رہنے دیا۔ پھر سب نے مل کر حضرت ہود علیہ السلام کو نادان کہا اور جھٹلایا، اور آپ علیہ السلام کی صداقت پر قائم ناقابل انکار اور دلائل و برہین سے آنکھیں پھیر لی اور صاف کہہ دیا، اے ہود، نہ تو آپ ہمارے پاس پکی دلیلیں لائے ہیں اور نہ ہم آپ کے کہنے پر ان کی پرستش کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہم آپ کو خدا کا فرستادہ سمجھتے ہیں، اور نہ یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ جن عبادتوں سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں وہ خدا کے ہاں ہماری سفارش نہ کریں، بلکہ الٹا آپ کو نادان اور بتوں کی عبادت سے روکنے اور صرف ایک اکیلے اللہ کو مستحق عبادت ٹھہرانے کی بنا پر راہ حق سے برگشتہ قرار دیا، کیونکہ یہ سب باتیں انہیں اپنے آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات کے خلاف تھیں، لہذا یہ اپنے جسمانی قد و قامت اور طاقت کی بنا پر گھمنڈ رکھتے تھے، شرک جیسی ناقابل معافی بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے، یہ ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔